بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی طرف سے ایک خط سامنے آیا ہے۔ خط کیا ہے؟ کتاب ہے 349، اس کے صفحات ہیں۔ عمران خان نے یہ کہاں بیٹھ کے خط لکھا جو انہوں نے یحییٰ آفریدی کے نام خط لکھا ہے اور ان کو پہنچا بھی دیا گیا ہے۔ کیسے خط لکھا گیا، کیسے یحییٰ آفریدی تک پہنچا، یہ اپنے اندر ہی ایک بڑی کہانی ہے، ایک بڑی داستان ہے اور بہت بڑا سوال بھی ہے کہ عمران خان کہاں پہ بیٹھ کے یہ خط لکھتے رہے اور یحییٰ آفریدی تک کیسے پہنچ گیا۔ میڈیا کے ہتھے بھی یہ خط لگ گیا۔ خط میں کیا کچھ لکھا گیا ہے؟ اس کے علاوہ عمران خان کی طرف سے میڈیا کے ساتھ جیل میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر گفتگو کی گئی ہے، بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے ایک تو کھل کر بات کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ کیسے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور پیکا قانون جو لے کے آئے ہیں وہ دنیا میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پاکستانیوں پر کس طرح سے مسلط کیا جاتا ہے۔ عمران خان کی طرف سے اس گفتگو میں 9 مئی کی بات کی گئی اور عمران خان کی طرف سے اسی گفتگو میں 25 نومبر کی بھی بات کی گئی، اپنے لوگوں کی ہلاکتوں کی بات کی گئی اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی، ستم کی بات کی گئی۔ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کیا کچھ کہا گیا۔ اس کے بعد چلیں گے پھر عمران خان کے اس خط کی طرف جس کا سائز، جس کی ضخامت ایک کتاب کے برابر ہے۔ مہذب دنیا میں ڈیفیمیشن ہتک عزت کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے۔ یہ ایک سول لائبلٹی ہے، لیکن پاکستان میں پیکا کا کالا قانون منظور کر کے یہ ڈیفیمیشن کی سزا 5 سال کر دی گئی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سرکاری محکموں کی توہین پر بھی سزا سنائی جا رہی ہے۔ برطانیہ سمیت تمام ترقی یافتہ ممالک میں ڈیفیمیشن کی سزا جرمانے کے طور پر دی جاتی ہے، کیونکہ دنیا جمہوری اقدار اور اظہار آزادی رائے کو لے کر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن پاکستان میں ایسے غیر جمہوری قوانین منظور کر کے جمہوری اقدار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سب کا مقصد یہی ہے کہ 8 فروری کی مینڈیٹ چوری سے لے کر عوام کے چار دیواری کا تقدس پامال کرنے تک، 9 مئی فالس فلیگ سے 26 نومبر قتل عام تک جو بھی ظلم و بربریت کی گئی، اس پر کسی کو آواز اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ اس کٹ پتلی حکومت نے سوائے غیر قانونی ترامیم کے ذریعے عوامی بنیادی حقوق کی توہین کرنے کے کوئی دوسرا کارنامہ نہیں کیا۔ 26 آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر ججز کی موجودگی کے باوجود باہر سے چیف جسٹس کی تقرری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو قاضی فائز پارٹ 2 ثابت ہوگا۔ ہم اس طرح ججز کی تقرری کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان کی طرف سے مزید کہا گیا، چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر تقرری بھی میرٹ کی بنیادوں پر ہونی چاہیے، ورنہ سکندر سلطان راجہ جیسے گھنونے کردار جنم لیتے ہیں جو عوام کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سکندر سلطان راجہ آرٹیکل 6 کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے عوام کا مینڈیٹ دن دہاڑے چوری کر کے فارم 47 کی حکومت کی سہولت کاری کی۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ 8 فروری کو ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اس دن عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا، پہلے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا، 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا تاکہ تحریک انصاف کو کچلا جا سکے۔ اس کے باوجود عوام نے جوک در جوک نکل کر تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر نتائج کو بے شرمی اور بے دردی سے بدل کر ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ اب 8 فروری کے ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے پیکا اور 26ویں ترمیم جیسے قوانین منظور کیے جا رہے ہیں۔ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹوں کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ حکومت مذاکرات کی صورت میں ڈھونگ رچا رہی تھی، اس سے ان کے اپنے چہرے عیاں ہوئے ہیں۔ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور 9 مئی یا 26 نومبر کی تحقیقات ہوں، کیونکہ اس سے سچ سامنے آ جائے گا اور یہ اندر سے خوف زدہ ہیں، کیونکہ سچ یہی ہے کہ یہ خود ان واقعات میں ملوث ہیں۔ بد دیانت کبھی بھی نیوٹرل امپائر کے ساتھ نہیں کھیلتا، ان کے اختیار میں ویسے بھی کچھ نہیں، یہ جو بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی منشا ہی سے کرتے ہیں۔ عمران خان مزید کہتے ہیں کہ قرآن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بار بار ذکر آیا ہے کہ اچھائی کا ساتھ دو اور برائی کی خلاف ڈٹ جاؤ۔ جمہوریت کی بنیادی اخلاقیات پر ہی ہے۔ اللہ پاک نے منافق کی نشانی بیان کی ہے کہ وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جو لوگ منافق ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی ہے۔ بے غیرتی اور ڈھٹائی کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ انسان میں غیرت بیدار کرتا ہے۔ بے غیرت انسان اللہ کے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ایک قوم صرف غیرت پر
کھڑی ہوتی ہے اور ترقی کرتی ہے، بے غیرت انسان یا قوم صرف بھیک مانگتی رہ جاتی ہے۔ کوئی بھی قوم صرف انصاف اور قانون کی حکمرانی سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ انصاف وہی لوگ دیتے ہیں جن میں اخلاقیات زندہ ہوں۔ مدینہ کی ریاست انہی اصولوں پر کھڑی ہوئی تھی اور پھر مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ ہمیں بھی اگر اپنی سمت کا درست تعین کرنا ہے تو اخلاق کی تربیت پر توجہ دینی ہوگی، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا اور انسانی جان کی قدر کرنی ہوگی، ورنہ ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ کی ریاست میں ایک یہودی نے خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مقدمہ جیت لیا تھا۔ انصاف کے یہ اصول اسلامی معاشرے کی حقیقی روایات ہیں جنہیں ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اسلام اور جمہوریت کے اصولوں کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہی ہماری معاشرت اور معیشت دونوں تباہ ہیں۔ اگر ہم حقیقی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہی اصولوں کو اپنا کر اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ جو انسان بے خوف ہو کر صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جو خوف زدہ رہتا ہے وہ کبھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ جو انسان کبھی ہار نہیں مانتا وہی مراد پاتا ہے، لہٰذا میری قوم نے کبھی ہار نہیں ماننی۔ تو اب آ جاتے ہیں عمران خان کے خط کی طرف جو انہوں نے یا آفریدی کے نام لکھا ہے۔ یہ خط کیسے لکھا گیا، کیسے ان تک پہنچا؟ لگتا تو یہی ہے کہ عمران خان کی ٹیم کی طرف سے یہ خط لکھا گیا ہے اور یا آفریدی صاحب تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یا آفریدی اب قیامت کے دن ویسے ان لوگوں کا قیامت بار اعتبار ہے یا نہیں ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال قیامت کے دن یا آفریدی سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بتاؤ تمہیں یہ پتہ چلا تھا کہ کس طرح سے ظلم ہوئے، کس طرح سے ستم ہوئے، کس طرح سے لوگوں کے گھر لوٹے گئے، کس طرح سے گھروں کو خواتین کو اٹھایا گیا، کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا، کس طرح سے ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، کس طرح گولیاں ماری گئیں، کس طرح ان پر شیلنگ کی گئی، جو کچھ کیا گیا آپ کو نہیں پتہ تھا؟ تو یا آفریدی سے قیامت کے دن تو پوچھ لیا جائے گا۔ تو یہ خط عمران خان نے شاید اس لیے لکھا ہے کہ قیامت کے دن یا آفریدی کے پاس کوئی جواز نہ ہو، کوئی جواب نہ ہو۔ تو عمران خان نے اپنے خط میں کیا لکھا؟ بلکہ اس خط میں جو یقینی طور پر ان کی ٹیم کی طرف سے لکھا گیا ہے، عمران خان کے اس پر سائن ہے یا نہیں ہے، لیکن بتایا یہی جا رہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے یا آفریدی کو خط لکھا گیا ہے اور اس میں کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی گئی جس میں تذکرہ نہ ہو۔ جس طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ اس رجیم کی طرف سے نمٹا گیا، جس طرح سے عمران خان پر حملے ہوئے، جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا گیا، ضلع شاہ کا ذکر ہے، اس میں عمران ریاض خان کا ذکر ہے، اس میں صابر شاکر کا ذکر ہے، اس میں دیگر بھی ان صحافیوں کا ذکر ہے جن پر ظلم ہوئے، ستم ہوئے، جن کو اٹھایا گیا، جن کو مارا گیا، پیٹا گیا، قید و بند کی صحبتوں سے گزارا گیا۔ یہ سارا کچھ عمران خان نے اپنے خط میں لکھ دیا ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دو خبروں پر تبصرہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ بات سامنے آئی ہے، بلکہ شہباز گل نے بھی گول مول بات کی ہے کہ عمران ریاض خان لندن پہنچ گئے ہیں، اور نیا پاکستان والوں نے تو باقاعدہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض خان لندن چلے گئے ہیں۔ تو اگر عمران ریاض خان لندن چلے گئے ہیں تو کون سا لوڑا آ گیا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ ان صحافیوں کو جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان کہاں ہیں، وہ کیسے پاکستان سے باہر گئے، آج کل وہ کہاں ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ کھیڑا چھوڑ دینا چاہیے۔ عمران ریاض خان کہاں ہیں، وہ کیا کرے، وہ تو سب کے سامنے ہے۔ دو ویلا کرتے ہیں تو وہ کس ملک میں ہے، برطانیہ میں ہے یا کہیں اور ہیں؟ جب عمران ریاض خان ضروری سمجھیں گے، مناسب سمجھیں گے، وہ خود بتا دیں گے وہ کس ملک میں ہے اور کس طریقے سے وہاں پہ گئے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس پر بہت زیادہ تجسس کرنا چاہیے۔ عمران ریاض خان کو لیٹ ہم سپیک، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گزری، وہ کیسے پاکستان سے باہر گئے، کیا واقعی وہ لندن میں موجود ہیں، ان کو کہنے دیجئے، ان کی سنتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے جس میں ایک بار پھر شکایت لگائی جاتی ہے کہ ہوا بازی کے عمران خان کے دور کے وزیر سرور خان کی طرف سے پائلٹس کے حوالے سے یہ بیان دیا گیا تھا اور فوری طور پر شہباز شریف کے حکم پر کمیٹی قائم کر دی جاتی ہے کہ اس سے پاکستان کو کتنا زیادہ نقصان ہوا اور اس سے پیچھے محرکات کیا تھے، انہوں نے کیوں بیان دیا تھا۔ غلام سرور کی طرف سے 3 جون 2020 کو قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر انکشاف کیا گیا تھا، بلکہ انکشاف نہیں اسے دھماکہ کہیے۔ انہوں نے کہا کہ 860 فعال پاکستانی پائلٹس میں سے 262 کے لائسنس مشکوک ہیں، جن میں سے کچھ نے امتحانات میں دھوکہ دہی کی تھی۔
تھی۔ بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ 262 میں سے 180 پائلٹس کو کلیئر کرا دیا گیا ہے، جبکہ 60 سے زیادہ ایسے تھے جن کے لائسنس 2 نمبر ثابت ہو گئے تھے۔ جعلی لائسنس والوں میں سے 2 نمبر لائسنس رکھنے والوں میں سے کچھ کو نکال دیا گیا اور کچھ کے لائسنس ریگولر کر دیے گئے۔ پاکستان کی فضائی کمپنی پر PIA پر کئی پابندیاں لگ گئیں اور اب وہ پابندیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، تو کمیٹی نے اس سلواٹا لیا، کمیٹی نے انگڑائی لی، ان کے خلاف تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ تحقیقاتی کمیٹی کیا کرے گی؟ وہ سارے ثبوت لانے کی کوشش کرے گی کہ ان کی طرف سے سارا کو جو کہا گیا تھا وہ جھوٹ تھا، غلط تھا۔ تو کیا کر لیں گے ان کا؟ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کے ساتھ مل چکے ہیں، تو اب آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے یہ بات کی تھی 3 جون کو۔ بعد میں تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ 82 پائلٹس میں سے 260 کے لائسنس ٹھیک تھے، باقیوں نے کچھ گڑبڑ کی تھی، تو 18 ایسے تھے جن پر یہ الزام لگے اور ان کو شاید پھر نکال بھی دیا گیا تھا۔ یہ بات تو ہو گئی 3 جون کی۔ اس کے بعد ان کی طرف سے ایک اور بھی متنازع بیان آیا تھا، وہ آیا تھا اگست 2020 میں، جب عمران خان کا توتی بولتا تھا، ان کی حکومت سوانح پر تھی، سارے اختیارات ان کے پاس تھے، جنرل باجوہ ان کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، عمران خان بھی ان کی جائزہ کار کیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر سرور خان صاحب کی طرف سے بیان آیا کہ جتنے بھی کرپٹ سیاستدان ہیں وہ واجب القتل ہیں۔ تو اس پر سیاستدانوں کی طرف سے بڑا شور شرابہ کیا گیا، خصوصی طور پہ ان کی طرف سے، اور وہ دیکھ لینا چاہیے کہ جن کے ان کے خلاف بیانات آئے وہی پھر کرپٹ تھے، وہی کرپشن میں ملوث تھے، کیونکہ ان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ انہوں نے کیا بات کر دی ہے، واجب القتل کیوں کہا گیا ہے؟ جو کرپٹ ہیں، جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کے وسائل کو لوٹا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کمیٹی جو اس حکومت کی طرف سے اس بیان پر قائم کی گئی ہے، یہ ان کی ایک اور بڑی نہیں بلکہ بہت بڑی حماقت ہے۔ اس کو آپ بلنڈر حماقت کہیں تو وہ بھی کم ہوگا، کیونکہ دنیا بھول چکی ہے وہ جو کچھ ان کی طرف سے اس دور میں کہا گیا تھا، 2020 میں کہا گیا تھا، 5 سال پہلے کہا گیا تھا۔ یہ دنیا کو پھر بتانے چلے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے 700-800 پائلٹ ہیں اور ان میں سے اتنے کے لائسنس جعلی ہیں، 2 نمبری سے لائسنس لیے گئے ہیں، اور ان میں سے ثابت بھی ہو گیا کہ کئی کے لائسنس جعلی تھے۔ تو ایک بار پھر یہ کمیٹی پاکستان پر پابندیاں لگوا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔